بعض لوگوں نے سوچا ہے کہ محرم الحرام کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ 10 محرم الحرام کو حسین شہید ہوئے ہیں۔ قطعاً نہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین کو جو 10 محرم الحرام میں شہادت ملی ہے یہ حضرت حسین کی خوش قسمتی ہے۔ 10 محرم الحرام تو پہلے ہی سے مبارک چلا آ رہا ہے، یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ عاشورے کا دن اللہ جل جلالہ کے ہاں انتہائی محتم بشان دن ہے، عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عجیب عجیب واقعات اسی دن رونما ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اسی عاشورے کے دن زمین و آسمان، لوح و قلم اور حضرت آدم پیدا کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول کیا تھا۔ اسی دن میں اللہ جل جلالہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ سلامت اٹھایا تھا۔ اسی دن اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ کر کے جبل جودی کے اوپر لنگر انداز کیا تھا۔ اسی دن اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا تھا، آگ اس کے اوپر گل گلزار بنایا تھا۔ اسی دن اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات دلا کر اللہ جل جلالہ نے مصر کے حکومت یوسف علیہ السلام کے حوالے کی تھی۔ اسی دن اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کی ملاقات سالوں سال کے بعد اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ اسی دن اللہ جل جلالہ نے اسحاق علیہ السلام پیدا کیے تھے۔ اسی دن اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلا کر ان کو ہمیشہ کے لیے رہائی نصیب کی تھی۔ فرعون کو اللہ جل جلالہ نے اس دن تباہ و برباد کیا تھا۔ اسی دن اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ السلام اسی دن زندہ و سلامت آسمان پہ اٹھائے تھے۔ اسی دن اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ اسی دن آسمان پر سب سے پہلے بارش برسا تھا تو عاشورے کے دن برسا تھا۔ قیامت بھی برپا ہوگی تو اسی دن برپا ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے جگر گوشے نواسے رسول حضرت حسین کو شہادت ملی تھی، اسی دن ملی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس دن کو فضیلت ہے تو حسین سے وجہ سے ہے۔ حسین کو جو فضیلت ملی ہے وہ اسی دن کی وجہ سے ملی ہے۔ حسین کو فضیلت اسی دن سے ملی ہے۔ آپ یہ نہ کہو، لوگوں نے شیعوں نے یہ بات اتنی بڑھائی کہ لوگ یہی سمجھ گئے کہ محرم الحرام اس وجہ سے فضیلت کا مہینہ ہے کہ اس میں حسین شہید ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حسین فضیلت والا ہے اسی وجہ سے کہ محرم الحرام میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ تو اس آسمانی تاریخ میں شروع کائنات سے لے کر غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، اس دنیا کا مبدا، آغاز و ابتدا وہ 10 محرم الحرام سے ہوئی ہے اور اس کا انتہا بھی 10 محرم الحرام کے اوپر ہوگا، 10 محرم الحرام کے اوپر ہوگا۔ حسین ایک شہید مظلوم ہے، ہمیں محبوب ہے، ہمارے حضور کے نواسے ہے۔ ہم صحابہ کو اپنے تارے سمجھتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہم کہتے ہیں سب سارے صحابے، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب ہمیں محبوب ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے۔ ہم ان کے راہ و روش پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں کسی ایک صحابی کو دوسری اوپر ترجیح دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے صحابہ حضور کے صحابہ ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ حضرت حسین کو ترجیح دیتے ہو، دوسرے صحابہ کو چھوڑتے ہو، اسی نام پر مختلف بدعات و رسومات قائم کرتے ہو، کبھی تعزیے کرتے ہو۔ کیا ایک صحابی رسول شہید ہوا ہے؟ 70 صحابہ کرام تو غزوہ احد میں شہید ہوئے، 12 صحابہ کرام غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ حضور کے زمانے میں جنگوں میں کتنے صحابہ کراموں نے حضور علیہ السلام کی جسم کے اوپر اپنے جسم کی قربانیاں پیش کی، حضور پر کتنے جانیں نچھاور ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے بعد حضور کے کتنے صحابی شہید ہوئے۔ میرے خیال میں اگر ہم اسی طرح
ایک ایک صحابی کے شہادت کا دن مناتے ہیں، تو پھر ہر گھنٹے میں کوئی ایسا گھنٹہ نہیں جس میں ہم کسی صحابی کے شہادت کا دن نہیں منائیں گے۔ فی گھنٹے میں ایک صحابی کے شہادت آئے گی، ہر گھنٹے میں ہم ایک صحابی کے شہادت منائیں گے۔ یہ تو نہیں کہ ایک صحابی شہید ہوا اس کی وجہ سے آپ نے پورا ملک جام کیا ہے۔ کتنے لوگوں کو تکلیف ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، پہلے سے حکومتیں ہمیں دھمکیاں دے رہی تھی کہ فلان دن پر موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری منع ہے، فلان دن سے آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، فلان دن سے سگنل معطل ہو جائے گی، فلان دن سے ٹریفک معطل ہو جائے گا، فلان دن میں آپ روڈ پہ نہیں جا سکتے ہو، فلان دن میں آپ روڈ کے قریب یہ نہیں بیچ سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اتنے پابندیاں کسی کے اوپر لاگو کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ ملک کس کا ہے، یہ مسلمان سنیوں کا ہے یا شیعوں کا ہے؟ کوئی ملک تو کسی کا ہوتا ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، آٹے میں نمک کے برابر ملک میں شیعہ موجود نہیں ہے، ملک شیعوں کا ہو گیا اور دوسروں کے اوپر آئے دن ظلم و ستم کے اندھیرے ڈال رہے ہیں۔ ملک شیعوں کا ہو گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع نہیں ہوئی ہے اور دھمکیاں آج سے شروع ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ شیعہ اس دن کیا کریں گے؟ ماتم کریں گے۔ لعنت ہو تمہارے ماتم کے اوپر۔ او شیعو سن لو، ماتم اس طرح نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تمہیں طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ کیا حسین نے اپنے ہاتھ میں چھری لے کر خود اپنے آپ کو مار رہے تھے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، حسین کے ہاتھ میں چھری تھی، خود اپنے آپ کو مار رہے تھے؟ پھر کیا ہوا؟ ہوا اس طرح کہ حسین کے ہاتھ میں چھری نہیں تھی، حسین کے ہاتھ میں چھری نہیں تھی، چھری یزید کے ہاتھ میں تھی، چھری یزید کے ہاتھ میں تھی۔ مارا جا رہا تھا حسین، ظالم یزید تھا، مظلوم حسین تھا۔ آپ بھی اس طرح کرو، آپ اس طرح کرو۔ اگر آپ کو کوئی یزیدی نہیں مل رہا ہے اس دور میں، مجھے یزیدی فرض کر دو، میں یزیدی ہوں، چھری میرے ہاتھ میں دے دو۔ تم کھڑے ہو جاؤ سامنے، قمیص اتارو، چھری میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں خدا کی قسم تمہیں ماتم سکھا رہا ہوں کہ ماتم کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ماتم ہے؟ چھری بھی تیرے ہاتھ میں ہے، مار رہے ہو بھی اپنے آپ اور کہہ رہے ہو میں ماتم منا رہا ہوں۔ یہ ماتم ہے؟ ماتم کا تو یہی طریقہ ہے، چھری میرے ہاتھ میں دے دو، تم سامنے کھڑے ہو جاؤ گا، میں یزیدی بن جاؤں گا کچھ وقت کے لیے، آپ حسینی بن جاؤ، اور پھر دیکھو میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ جو تمہارے آٹے میں نمک کے برابر تعداد ہے، پھر انشاءاللہ 10 محرم الحرام کے بعد اس ملک میں شیعوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ظلم و ستم ہے ہمارے اوپر، نہ کسی دن کا احترام ہے۔ کتنا محترم دن ہے، کتنا مبارک دن ہے۔ اسلام نے، محمد الرسول اللہ نے حکم کیا ہے کہ اس دن اپنے اہل و حیال کے اوپر روزے میں فراوانی کرو، اللہ تمہارے رزق میں فراوانی فرمائے گا۔ اس دن تم روزے رکھو، اللہ جل جلالہ آپ کو پورے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ ظالمو تم نے کیا آسمان سر پہ اٹھایا ہے؟ اللہ جل جلالہ ہمارے اس حالت زار کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عقل نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی کوئی اچھی حکومت نصیب فرمائے اور اس جیسے بیکار حکومتوں سے